اللہ صادقاً فی الاقوال کاظماً فی جمیع الاحوال متمکنا علی مقام الرضا عسکریاً علی سبیل النجاة مہدیاً الی طریق الیقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق ینطق علی لسان عمر صدق النبی الکریم۔ محبت سے درود و سلام صلی اللہ علیہ یا سید۔ بے حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سماوات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب مقدر و معبر و مقدس و مزین حسینہ، شفیع امم تاجدار عرب و عجم فخر عالم بنی آدم، شہید دوسرا محبوب کبریا شافی روز جزا، نوبادہ گلزار ابراہیم نور سے بہار جنت نعیم، جگر گشائے کان کرم دستگیر درباندگان امم، صفائے سینہ نگر اعظم، مقنون خاص وجود عالم ما کانا و ما یکون کے دربار مہربان میں محبت و عقیدت و ارادت کا ارمان نیاز عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس حاضری کو زیر قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب نویں پشت میں جا کے نبیوں کے تاجدار سے مل جاتا۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الرضا بن رباح بن عبداللہ بن قرد بن رضا بن عدی بن کعب۔ جناب کعب وہ شخصیت ہیں جن کے ایک بیٹے مرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، اور دوسرے بیٹے عدی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب کا تعلق ہے۔ یعنی جناب کعب کی شخصیت پہ جا کے حضرت عمر کا اور والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا شجرہ نسب مل جاتا۔ عمر بمانی عامل ہے، آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا، کیونکہ سیدنا عمر فاروق نے اسلام کو آباد کیا اور آباد رکھا ہے۔ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے
اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، آپ میں سے ہر ایک کی عزت اسلام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سب کو عزت ملے اسے اسلام کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو عزت نصیب ہو اسے عمر بن خطاب کہا۔ اور یہ عزت افزائی اسلام کی جو ہوئی جناب عمر کی وجہ سے، اس عزت افزائی کو اسلام قیامت کے دن بھی نہیں